جی ناظرین، آپ نے سینٹ کے الیکشن کا بہت شہرا سنا ہوگا اور سینٹ کے حوالے سے بڑی کشمکش جاری ہے کہ کیا بنتا ہے اور کون سی پارٹی اس میں کس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ اس میں حکومت کی طرف سے تھوڑا سا پینک ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پہلے تو اچانک ہی ایک درخواست داغ دی گئی اور درخواست کی گئی سپریم کورٹ میں کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے سینٹ کا الیکشن اور خفیہ رائے شماری نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں ایک آئینی ترمیم کا بل منظور پیش کر دیا گیا اور فروغ نسیم صاحب نے وہ پیش کیا اور اس میں بھی کہا کہ نہیں شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے، جمہوریت کی اصل یہی ہے، اس طرح پھر ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوتی اور پھر جو ہے نا ارکان کی خرید و فروخت نہیں ہوتی، اس لیے شو آف ہینڈ سے ہونے چاہیے۔ حالانکہ ہمیشہ سے سینٹ کا الیکشن خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب اس بات پر سوچنا بہت ضروری ہے کہ ٹوٹل 48 سیٹیں ہیں جس میں پی ٹی آئی کو 14 سیٹیں ملنی چاہیے، لیکن ان کے خوف کیا ہے اور کس وجہ سے یہ پینک کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ تو بنیادی طور پر 6-7 ایسی چیزیں ہیں جن کا خوف ہے تحریک انصاف کو۔ تحریک انصاف کو سب سے زیادہ خوف ہے اپنی اتحادی جماعتوں کا، اور وہ خوف یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب اس حکومت کے دن تھوڑے ہیں اور یہ جو اڑتے ہوئے پرندے ہوتے ہیں یہ وقت کی نبض کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کب اڑ جانا ہے اور کب جا کر دانا چگنا ہے۔ تو ان کی طرف سے حکومت کی حمایت میں نہ کوئی بیان آ رہا ہے نہ کچھ، تو حکومت کو پہلا خطرہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم، کاف لیگ، جی ڈی اے، باپ جیسی جو جماعتیں تخلیق کی گئی تھی کسی کے کہنے پہ، وہی کہیں حکومت سے منکر نہ ہو جائے۔ پہلا خطرہ یہ ہو گیا۔ دوسرا خطرہ حکومت کو اپنے ارکان سے ہے، کیونکہ تحریک انصاف میں سمجھتا ہوں کوئی سیاسی جماعت تو رہی نہیں ہے، اس میں تو ادھر ادھر سے لوگ پکڑ کے ڈالے ہوئے ہیں اور کوئی کسی اور جماعت کا ہے، کوئی کسی اور جماعت کا ہے۔ ان لوگوں کے ذریعے اس جماعت کو تخلیق کیا گیا اور اسمبلی میں پوزیشن دی گئی۔ اب انہیں اپنے ارکان کی طرف سے بھی خطرہ ہے۔ یہ کوئی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی تو نہیں ہے کہ اگر ان کے ارکان ان سے الگ ہو جائیں گے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو اور ان کے ارکان کے بارے میں خبریں مل رہی ہیں، کبھی 20 کا گروپ مسلم لیگ نون کی قیادت سے مل رہا ہے، کبھی 15 لوگ مل رہے ہیں۔ تو اور وہ اس لیے مل رہے ہیں کہ وہ بہت سخت خائف ہیں، وہ گلی میں جاتے ہیں، اپنے حلقے میں جاتے ہیں، انہیں لوگ کوستے ہیں، انہیں لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اور حکومت کی کارکردگی کا جو حال ہے اس کی وجہ سے وہ پریشان بھی ہیں اور شاید کچھ زیادہ منافع بخش بھی ہو اس وقت حکومت سے منکر ہو جانا۔ تو وہ بہت سارے ارکان جو ہیں جو حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں، کسی اور کے کنٹرول میں ہیں، ان کی طرف سے بھی حکومت کو خطرہ ہے۔ تیسرا خطرہ حکومت کو پی ڈی ایم کی جانب سے ہے۔ پی ڈی ایم کبھی چپ کر جاتا ہے، کبھی بہت بولنا شروع کر دیتا ہے، لیکن پی ڈی ایم کچھ عرصے سے اس حوالے سے خاموش ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ ریورس ہو سکتا ہے۔ دو ہی صورتیں ہوں گی، یا ریورس ہو جائے گا یا ریورس نہیں ہوگا۔ اگر ریورس ہو جائے گا تو پھر تو یہ حکومت زیادہ دیر چل نہیں سکتی، ان کو ایسا دھچکا ملے گا اور اتنی کمزور بنیادوں پر یہ حکومت کھڑی ہے کہ ذرا سے جھٹکے سے یہ تلپٹ ہو جائے گا سارا معاملہ۔ اور اگر نہیں ہوتا، فرض کیجئے یہ سارا ریورس نہیں ہوتا، اسی طرح کا الیکشن ہوتا ہے جس طرح کا چیئرمین سینٹ کا ہوا تھا یا جس طرح چودھری سرور کو سینٹ میں لے کے آئے تھے، نہ بندے تھے نہ ان کے مطلوبہ نمبر تھے لیکن سینیٹر بن گئے، اسی طرح ہوتا ہے پاکستان کی جمہوریت میں انفارچونیٹلی۔ اگر اس طرح ہوا تو پھر پی ڈی ایم کا لائے عمل بہت اگریسو ہوگا، پھر وہ ساری باتیں کہیں گے کہ جن سے طریقے سے منع کیا گیا ہے کہ خدا کے لیے یہ بات نہ کہیں، آپ جو مرضی بات کر لیجئے۔ پھر وہ باتیں کھل کر ہوں گی اور ان باتوں کا اور پی ڈی ایم کے ریئیکشن کا حکومت کو خطرہ ہے کہ اگر وہ جیت بھی گئے، اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پی ڈی ایم انہیں ککھ کا نہیں چھوڑے۔ ایک اور خطرہ جو حکومت کو ہے اس وقت سینٹ الیکشن سے پہلے، وہ
عدالتوں کی جانب سے خطرہ ہے. کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی چیز، مطلب ویسے تو عدالتوں نے ہمیشہ خان صاحب کی تائید کی ہے، بنی گالہ کا محل ہو یا کوئی اور مقدمہ ہو، ہر معاملے میں خان صاحب کو کلین چٹ ملی ہے. لیکن اب حالات بدل رہے ہیں. دوسرا، ان کا کوئی مقدمہ کسی ایماندار جج کے حوالے ہو گیا جو بےقابو نہیں ہوتا، جو کمپرومائز نہیں ہوتا، تو پھر یہ حکومت جو ہے زیادہ دیر وہ جھٹکا برداشت نہیں کر سکے گی. اور اگر یہ سینٹ الیکشن سے پہلے کوئی اس طرح کا فیصلہ آ گیا تو پھر تو اس پارٹی میں چند لوگ ہی رہ جائیں گے، باقی سارے پرواز کر جائیں گے. حکومت کو ایک اور خطرہ بیرون ملک سے بھی ہے. بیرون ملک سے کیا خطرہ ہے کہ یہ جس طرح کا جمہوری سیٹ اپ پاکستان میں قائم کیا گیا ہے، یہ بنیادی طور پر تو ماشاء اللہ ہے، لیکن اسے جمہوریت کہہ کے ہمیں رٹایا جا رہا ہے کہ یہ جمہوریت ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ ماشاء اللہ ہے. دنیا میں کوئی جمہوری ملک اس سیٹ اپ کو جمہوری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی رینکنگ میں بہت فرق آیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بیرون ملک تعلقات میں بہت فرق آیا ہے، اس کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کافی شدید خراب ہونے کے امکانات ہیں. تو یہ بھی حکومت کو ایک خطرہ ہے کہ بیرون ملک جو قوتیں ہیں وہ کہیں یہاں پر جمہوریت لانے کی کوشش نہ کرے، اور سینٹ الیکشن کا جو نتیجہ حکومت نے جو خواب دیکھے ہوئے ہیں وہ نتیجہ اس کے برعکس نہ نکلے. ایک خطرہ جو کہ بہرحال اس حکومت کو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کارکردگی صفر میں نہیں بلکہ منفی میں ہے. اس کارکردگی کی بنیاد پر اگر یہ خرید و فروخت کر کے سینٹ میں حکومت بنا لیتے ہیں تو جو عوام ہے ان کے اینگر میں اضافہ ہوگا. عوام نے بہت بھگت لیا ہے اس حکومت کو. انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح انہوں نے جمہوریت کے نام پر لوگوں کے معاشی اور جمہوری حقوق کا قتل کیا ہے، کس طرح میڈیا کا گلا گھونٹا گیا، کس طرح لوگوں کے کاروبار بند کیے گئے، کس طرح جب جی چاہا اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھائی گئیں، کس طرح غریبوں کے گھر مسمار کر دیے اور امیروں کے بنگلوں کو انہوں نے تحفظ دیا. وہ عوام اب اس حکومت کو جعلی طریقے سے جیتنا دیکھنا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ اب اس ساری صورتحال میں کوئی تبدیلی آئے. تبدیلی کے نام پہ جو حکومت آئی تھی اس میں کوئی تبدیلی آئے، اور اس کے لیے ان کے ذہن میں بہت زیادہ خدشات حکومت کے ذہن میں پلتے جا رہے ہیں. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پینک کی سچویشن ہے. 11 تاریخ کو اناؤنس ہونا ہے سینٹ کے الیکشن کا، اور اس کے بعد یہ چیزیں کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گی. جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کا رد عمل بہت دیکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی سینٹ الیکشن میں اپنا رول پلے کرتے ہیں تو یہ بہت نقصان دہ چیز ہوگی ان کے لیے. اس لیے کہ پھر پی ڈی ایم کی جماعتیں نکلیں گی اور کھل کر بات کریں گی، پھر عوام کو بھی باہر نکالا جائے گا، اور پھر کچھ پتہ نہیں ہے کہ دھرنا لانگ مارچ یا دھرنا ہوتا ہے تو اس کی منزل اسلام آباد ہوتا ہے یا راولپنڈی ہوتی ہے. تو ان کا ری ایکشن بہت ضروری ہے. اور عمران خان جتنے کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں ان کو کسی طرح بھی لوگوں کی یا اپنے ارکان کی سپورٹ حاصل نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے ایک جماعت ہے وہ منتخب تو جیسے کہ کرا لیا، اب ان کی پرفارمنس ایسی ہے کہ ان کے لوگ اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے، ڈرتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ ان کی بساط یہ ہے کسی ٹاک شو میں جا کے دوسروں کو گالیاں دی ہیں. خاص قسم کے سرکاری ترجمان ہیں اور وزیر اعظم ان کو سارا دن پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں، چغلیاں سکھاتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص کو یہ گالی دے دو، فلاں شخص کو پہ یہ الزام لگا دو. اور جو الزام لگا رہے جن پہ لگایا جا رہا ہے وہ بہت ہی مظلوم صورتحال میں ہیں. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ سینٹ الیکشن میں ایک بڑا واقعہ ہونے والا ہے، ایک بڑی تبدیلی ہونے والی ہے، یہ میرا گمان ہے. لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ماضی میں بھی ہم بہت دفعہ اس خوش گمانی کا شکار رہے.
یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوگا کہ ایک طرف تو حکومت کی طرف سے یہ کیمپین چلا دی گئی کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے فیصلہ ہونا چاہیے، اور دوسری طرف حکومت کے پس پردہ جو قوتیں ہیں وہ حکومت کے لیے ارکان کی خرید و فروخت کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حکومت کو بہت سی ایسی سیٹیں سینٹ میں مل جائیں گی جس کا نہ انہیں حق ہے نہ ان کا مقدر تھی، لیکن وہ ان کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ پاکستان میں ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے۔ جب ایسا ہوگا اور اپوزیشن ری ایکٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو حکومت کے پاس یہ جواب ہوگا کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخابات کرائے جائیں، اس میں آپ کی غلطی ہے۔ اصل میں مسئلہ ارکان اسمبلی کے یا سینٹ کے ارکان کے شو آف ہینڈز کا نہیں ہے۔ جو قوتیں اس حکومت کو لائی ہیں ان کے ہاتھ اگر ہمیں نظر آئیں تو پھر ہم فیصلہ کر سکیں کہ اس ملک کے مقدر میں مزید کتنا ظلم لکھا ہے۔